علی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے قاتل کا نام اور قتل کی وجوہات بھی ذرا امت کے سامنے لائیں اور حق گوئی کا مظاہرہ فرمائیں۔ میرے بھائیو، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اس امت نے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وصیت تھی غدیر خم کے موقع پر، اس کا بالکل خیال نہیں رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے خاندان کو سوائے چند لوگوں کے، اور اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ سیدنا حسن اور حسین علیہ السلام کو مظلومانہ طریقے سے قتل کیا۔ اور اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی کہ امت جو ماننے والی امت ہے انہوں نے خود اپنے پیغمبر کے ماننے والوں کو، ان کی اولاد کو اس طریقے سے ذبح کیا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اب رہا میرے بھائیوں کہ حسن ابن علی کو یہ زہر دیا کس نے؟ اس حوالے سے اہل سنت کی جو مین سٹریم کی تاریخی کتابیں ہیں، صحابہ کرام کے احوال کے اوپر کتاب لکھی گئی ہے الاستیاب، امام ابن عبد البر المتوفى 463 ہجری، بڑی مشہور کتاب ہے۔ شام کے اندر وہ بہت بڑے یعنی اہل سنت کے امام گزرے ہیں، محدث، انہوں نے اس طرح کی روایتیں نقل کی ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن ابن علی کو زہر دیا تھا، لیکن سند کے اعتبار سے یہ روایتیں کمزور ہیں۔ اسی طریقے سے طبقات ابن سعد، ان سے بھی پہلے امام محمد ابن سعد المتوفى 230 ہجری، جو امام بخاری امام مسلم کے ہم اثر ہیں، طبقات ابن سعد انہوں نے لکھی ہے، اس میں بھی ملتا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان اور یزید ابن معاویہ کے بارے میں کہ انہوں نے حسن ابن علی کو زہر دے کر قتل کروایا۔ اس کے علاوہ امام بلازری کی کتاب المتوفى 290 ہجری انصاب الاشراف، جس سے یہ محرم کے دنوں میں جعلی روایت پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ حسین علیہ السلام نے کہا میری 3 شرطیں ہیں، یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں، یا مجھے واپس جانے دو، یا کسی مسلمان سرحد پہ جانے دو۔ کوڑ مارو ہو جڑا کوئی ہضم بھی ہوئے کسی کو، وہ کتاب ہی جعلی ہے، وہ اپنے مصنف سے ثابت ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی ثابت کرنا چاہتا ہے تو سر اسی انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے حضرت حسن ابن علی کو قتل کروایا ہے، اور کچھ بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ یزید کے باوجداد کے تابوت دوزخ کے اندر ہے، اور بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ میری شیخ زبیر صاحب کے ساتھ جب 1 to 1 اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ان کا کہ یہ اگر بلازری کی کتاب کو صحیح مانیں گے تو یہ حضرت معاویہ کا پھر ایمان ثابت کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہے گا، تو اس لیے اس کتاب سے ہی جان چھڑائیں۔ تو نہ ہم 3 شرطوں والی بات بھی جعلی، یہ بھی جعلی۔ اس طریقے سے تاریخ دمشق ہے، امام ابن عساکر علی ابن حسین ابن عساکر المتوفى 571 ہجری، تاریخ دمشق ان کی مشہور ہے، اس میں بھی ملتا ہے کہ حضرت معاویہ نے زہر دیا، لیکن یہ سب کی سب روایتیں کمزور ہیں، تاریخی ہم ان کو پیش نہیں کرتے۔ البتہ سنن ابی داؤد میں ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، یہ ابو داؤد پڑھی نہیں ہوئی، پڑھی بھی ہوئی ہے۔ انٹرنیشنل کے مطابق 4131، وہ حدیث میں ورڈ بائی ورڈ کور کروں گا آج، جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ قتل حسن کا بینیفیشری کون، جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں نا وہ بے نظیر کے قتل کا بینیفیشری کون ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح حسن ابن علی کے قتل کا بینیفیشری کون تھا وہ ابو داؤد نے بتا دیا۔ اور دوسرا ٹروتھ ریویل ہوگا کہ مولا علی علیہ السلام کو ممبروں پر آل امیہ کے دور میں جو لعنت کروائی جاتی تھی، سب و شتم ہوتا تھا، وہ کہتے سب کا مطلب تنقید ہے، تنقید نہیں ہے۔ صحیح مسلم انٹرنیشنل کے مطابق 6229 نمبر حدیث ہے، لعن اللہ ابو تراب پر اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ من ذالک، لعنت کرواتے تھے وہ۔ یہ لعنت کیوں کرواتے تھے، یہ بھی ایک کوشچن ہے نا، کس سے ان کو کیا ملتا تھا؟ یہ ٹروتھ بھی آپ کو اس حدیث میں ریویل ہوگا کہ بیسیکلی وہ چاہتے تھے کہ خلافت راشدہ کا ایک بھیانک چہرہ لوگوں کے سامنے آئے، لوگ خلافت کی تلاش میں نہ رہے، ملوکیت کو قائم رکھیں، لہذا مولا علی پر لعنت کرواؤ۔ جب مولا علی سے لوگ متنفر ہوں گے، خود بخود ہی کہیں گے کہ یہ ملوکیت کا سسٹم، آل امیہ کا سسٹم بہتر ہے۔ یہ بھی آپ کو اس حدیث میں پتا چلے گا، اور آپ کو پتا چلے گا کہ آل امیہ بینیفیشری ہے حسن ابن علی کے قتل کی۔ اب قاتل کون ہے؟ وہ آج کے زمانے میں میرے بھائی جب سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، سب کچھ ہے، یہ اس طریقے سے کوئی اس کی خفیہ ویڈیو تو مطلب نہیں بنا سکتا تھا اس زمانے میں۔ آج کے زمانے میں بھی قاتل تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس زمانے میں تو بہت مشکل تھا۔ اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بھی اسپیسیفک تو کوئی نہیں کر سکتا کہ قاتلین کون تھے، ایک اسیسمنٹ ہی ہے۔ یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے۔ یہ حدیث ہے ابو داؤد میں 4131 انٹرنیشنل کے مطابق، اور یہ کم از کم 3 اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں میں ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے 4131۔ اس حدیث کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالی، جن کا کرائٹیریا صحت کا بڑا سخت تھا، وہ بھی اسے صحیح کہتے ہیں۔
اس حدیث پہ بعض ناسبیوں نے جو اعتراض کیا منکرین حدیث نے، میں انشاءاللہ وہ اینڈ پہ ڈسکس کروں گا کیونکہ وہ عام بندوں کا ٹاپک نہیں ہے، اس لیے میں اس موضوع کی روانگی کو توڑنا نہیں چاہتا۔ ابو داؤد میں 4131، مسند احمد میں ہے 17228 عربی والے میں مکتبۃ شاملہ میں، اور جو اردو پی ڈی ایف ہے مکتبہ رحمانیہ کا اس میں ہے 17321۔ یہ سارے جے پی جیز انشاءاللہ ہم ساتھ اٹیچ کر دیں گے۔ اور تیسری کتاب ہے المعجم الکبیر طبرانی، اس میں امام حسن علیہ السلام کے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2628 ہے، اور مقدام بن مادی کرب والے چیپٹر میں 636 نمبر ہے۔ 2 دفعہ امام طبرانی اس حدیث کو لے کے ہیں۔ المتوفا 360 بن مادی کرب صحابی ہے، بڑے مشہور صحابی ہیں یہ، انہی سے وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ نے قرآن اور اس کی مثل یعنی سنت عطا فرمائی۔ مقدام بن مادی کرب عمر بن اسود اور قبیلہ بنو اسد کا ایک آدمی جو اہل قنسرین میں سے تھا، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے جب وہ شام کے اندر یعنی بادشاہ تھے۔ معاویہ نے مقدام سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ حسن ابن علی وفات پا گئے ہیں؟ تو مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی مسلمان کی موت پہ کیا پڑھنا چاہیے؟ اب یہ پڑھنا ایک صحابی کا کیا یہ جرم تھا؟ جب انہوں نے یہ پڑھا تو ابو داؤد نے کیا لکھا؟ فقال له فلان، تو ایک آدمی نے، ایک مرد نے، فلاں شخص نے اس کے جواب میں کہا۔ اب یہ فلاں کون ہے؟ وہ حضرت معاویہ خود تھے، کیونکہ مسند احمد میں موجود ہے معاویہ نے مقدام سے کہا۔ تو حضرت معاویہ نے کہا مسند احمد میں بھی اور المعجم الکبیر طبرانی میں بھی موجود ہے، جو میں نے نمبر بتایا کہ حضرت معاویہ نے یہ کہا کہ مقدام کیا تم حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا تھا نا آپ کو پتا چلے گا قاتل کون ہے یہ تو ہم نہیں کہتے، لیکن بینیفیشری کون ہے، خوشی کسے ہوئی حسن کے مرنے پر؟ آل امیہ۔ انہوں نے کہا، اب مقدام بن مادی کرب کو بڑا غصہ ہے، انہوں نے کہا میں حسن کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا اور فرما رہے تھے حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے۔ یعنی مقدام بن مادی کرب کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو خود دیکھا ہے کہ اپنے زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھایا ہے، دوسری طرف حسین ابن علی کو، اور کہہ رہے ہیں حسن مجھ سے ہے حسین علی سے۔ اور یار جس نے نبی کو اتنی محبت کرتے ہوئے دیکھا ہو تو سر پھر اس شخص کی وفات کے اوپر اس کو پھر غم تو ہوگا نا۔ تو حضرت معاویہ کو جواب دے رہے ہیں کہ میں کیوں نہ مصیبت سمجھوں جب نبی علیہ السلام اتنی محبت ان سے کرتے تھے۔ اور بخاری کے تو الفاظ میں نے بتایا نا ابن عمر کے، صحیح بخاری 3753، حسن و حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب وہ جو اسدی شخص مقدام بن مادی کرب کے ساتھ گیا ہوا تھا نا حضرت معاویہ کو ملنے میں، آپ کو پتہ ہے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں چمچے، وہ چمچا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جب معاویہ ہی توہین کر رہے ہیں حضرت حسن ابن علی کی، یہ بات کہہ کے کہ حسن کا مرنا کوئی مصیبت ہے، انہوں نے کہا میں بھی بیچ اپنا تھوڑا لچ ڈال دیا۔ تو اس نے کہا فقال الاسدی جمرۃ اتبہ اللہ، حسن تو ایک آگ کا کوئلہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنے والے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ صحیح مسلم 240۔ اور یہ آپ دیکھ لیں سیدنا علی کی اولاد کے ساتھ غدیر خون پہ جو نبی علیہ السلام نے کہا تھا میں اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، 6225 سے 6228 تک صحیح مسلم میں، وہ اہل بیت سے مراد مولا علی اور ان کی اولاد لی تھی، کیونکہ سن نسائی الکبریٰ میں مسند احمد میں آگے الفاظ ہے غدیر خون کی حدیث کے کہ مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے دوران یعنی غدیر خون پہ بلند کر کے کہا من کنت مولہ فہذا علی مولہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی، جس کا آقا میں اس کا آقا علی۔ اور پھر کہا اے اللہ علی جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، جو علی سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ، کیونکہ علی کی اولاد نہیں ذبح ہونا تھا نا۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں وہ اسدی کہتا ہے کہ حسن تو آگ کا ایک انگارہ تھا، ایک کوئلہ تھا داغتا ہوا جس کو اللہ نے بجھا دیا۔ یہ اس جملے کے اندر پوری قیامت ہے۔ آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں نا، اس ایک جملے کو اگر کھولیں نا تو میں گھنٹوں بول سکتا ہوں۔ یہ کسی کے لیے یہ جملہ کیوں بولا جاتا ہے کہ فلاں شخص داغتا ہوا انگارہ ہے؟ پرانے زمانے میں جب آپ نے آگ روشن کرنی ہوتی تھی تو دوسرے گھروں سے آپ کوئلہ لے کے آتے تھے، کوئلے کے اندر ہلکی سی آگ چل رہی ہوتی ہے، وہ آگ لا کے جب آپ لکڑیوں میں رکھتے ہیں تو لکڑیاں بھڑک اٹھتی ہیں۔ یہ لکڑیوں کو بھڑکانے والی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے داغتا ہوا کوئلہ۔ حسن کو اس نے داغتا ہوا کوئلہ کیوں کہا؟
چونکہ حضرت معاویہ نے